الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عشق کرم دا ازلی قطرہ عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وسناہی ایک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے وچ راہی کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلتی میں سمجھا ایک میں کٹھی اتے کٹھا سارا جگ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے نہ من تنہا دری میں خانہ مستم جنید و شبلی و
مختار شد مست مختوم و محترم صاحب صدر گرامی قدر استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری محمد یعقوب قادری اشرفی دامت برکاتہ العالیہ، انجمن غلامان رسول کے تمام عہدیداران اراکین، معزز علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، یہاں جہاں آپ اور ہم سب لوگ حاضر ہیں، تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے، بلکہ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموں سے محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ تو یہاں کہہ سکتے ہیں کہ انہی راہوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر تو یہ ہے کہ انہی راہوں پر اگر چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب میں روڈ سے نیچے اترا تو میرے دماغ میں آیا کہ اس کو یوں پڑھنا چاہیے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں وہاں تک تو یہی تھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جب یہاں پہنچے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ پہلے آنے کو جی نہیں کر رہا تھا، اب جانے کو جی نہیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے نہ پنڈی ہے نہ لاہور ہے، یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ بڑی واقعی ہمارے بچوں نے، ساتھیوں نے، احباب نے بڑی محنت کی ہے۔ حق تو ان کا یہ ہے کہ جی کردہ ہے سجنا نو میں حشر دی فجر تک روک لوں، جی کردہ ہے سجنا نو میں محشر دی فجر تیکر روک لوں، نہ رات مکے نہ بات مکے اور نہ اے سونی سونی ملاقات مکے۔ ان کی عزت افزائی تو تبھی ہو سکتی ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت تلوار ہے، یا آر ہے یا پار ہے۔ یہ الوقت السیف ہے، تیز دھار تلوار کی طرح وقت چلتا ہے، جو سامنے آتا ہے کاٹ کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کا احترام بھی ضروری ہے، وقت کا اکرام بھی ضروری ہے، اور آپ جتنے بزرگ بھائی تشریف لائے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے۔ ادھر نعت خانان حضرات اور دیگر احباب کا بھی وقت قیمتی ہے۔ تو ہم اور آپ، ایک پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ قبلہ قاری صاحب پوری دنیا کا کچھ حصہ میں نے اسی فیلڈ میں پھرا، اور اتفاق ہے کہ دسمبر کا مہینہ آ چکا ہے، اور دسمبر کے مہینے میں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عددی اعتبار سے عیسائیت سب سے زیادہ ہے، عددی اعتبار سے دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں عیسائیوں کی حکومت ہے۔ دسمبر شروع ہوا ہے اور دسمبر شروع ہوا ہے اور پوری دنیا کو عیسائیوں نے سجانا شروع کر دیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے ہیوی سٹور جو ہیں، ان کے ریٹس بالکل نیچے آ گئے۔ لیکن اگلی بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب 25 دسمبر آتی ہے، حضرت عیسیٰ کا وہ دن مناتے ہیں، لیکن 95% عیسائیوں کے جوانوں کو اس دن پتہ نہیں ہوتا آج ہوا کیا ہے۔ عیسائی صرف اس دن، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن، یا دبا کے کھاتے ہیں
اور اس سے بھی زیادہ دبا کے چڑھاتے ہیں، اتنا پیتے ہیں شراب، پاگل ہو کے مست ہو کے، پھر کپڑے بھی گندے، تباہ و برباد ہوتے ہیں، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، اکے ہی پھیرے پوری کائنات میں تیرے ہی ڈیرے۔ اور میں حضور کی امت کو آج اگر کوئی بڑے دماغ والا آدمی یہاں آتا نا، یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ ایسی دیوانی امت کہاں حضرت، بجوات کہاں، مدینے والیا تیری ذات کہاں۔ میں دیانتداری سے، آپ میرے بہت پیارے عزت والے قبلہ قاری صاحب نے آپ کا پہلے شکریہ ادا کر کے حق ادا کیا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ وہاں تشریف فرما ہے، ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ پوری روئے زمین پہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جیسی امت میرے نبی کی ہے۔ کوئی امت اپنے نبی کو اس ہمیں اس تن تنے سے یاد نہیں کرتی جتنا میرے نبی کی امت اپنے نبی کو یاد کرتی۔ جیسے ہیں ہم، جو ہیں ہم سیاہکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے ہم اپنے نبی سے کرتے پیار ہیں۔ اور اس جگہ کو، اس دور افتادہ گاؤں رحمت کی چھاؤں میں صدقے جاؤں، یہاں اگر کوئی تجزیہ نگار ہو اس دنیا کا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا یہ دیوانے ہیں کہ نہیں۔ جہاں وسائل کی بہتات ہے، اتنے وسائل رب نے انہیں دیے ہیں، آج ان کی نسلوں کو ان کے حضرت عیسیٰ کا ٹھیک سے نام نہیں آتا ہے، لیکن میرے نبی کا نام یہاں، آپ اس موسم میں بھی چلے جائیں یارو، میں جہاں دنیا ختم ہوتی ہے کہتے ہیں ناروے کا وہ پرلا علاقہ، وہاں میں گیا، اتفاق سے فروری کا مہینہ، 4 فٹ برف، پورا ملک ہٹا ہوا، اور حالت یہ ہے کہ اوپر برف باری ہو رہی ہے، الاول شریف آ گئے، اور میں نے کہا اب نکلے گا کون، کہاں کا جلسہ، کہاں کی تقریر، کہاں کا میلاد، کہاں کی یاد، نیچے 4 فٹ برف میں ملک اٹا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت 12 ربیع الاول کی صبح ہوئی، انہوں نے مجھے تو پورا کج کے کہ ظاہر ہے 24-25 منفی درجہ حرارت کہ پانی اوپر پھینکتے تھے نیچے نہیں آتا تھا، رستے میں برف بن جاتا تھا، اتنی غضب کی ٹھنڈک۔ اب میں نے اینک پہن رکھی تھی، سوائے ان جگہوں کے باقی پورا ڈھک رکھا تھا اپنے آپ، مجھے انہوں نے گرم گاڑی میں بٹھایا، تو ادھر بیٹھ، تو نے تقریر کرنی ہے۔ میں نے کہا بندے کہاں سے آئیں گے، تھوڑی دیر ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، سج کے دھج کے، بچیاں پری بنی ہوئی، بچے فرشتے بنے ہوئے، مائیں بھی ساتھ، دادیاں ساتھ، نانیاں ساتھ، پرانی نشانیاں ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، حضور کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ چند منٹوں میں اوسلو، ان کا دارالخلافت اوسلو کا بازار فل، اور ہاتھ میں سبز جھنڈے لہرا رہے ہیں، عورتیں مرد ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، گونج
گونج رہا ہے اوسلو یا نبی یا نبی. ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد. ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد. دل آدمی سے فکر خدا تک محمد محمد. اے دنیا اے اعجاز کن کی نمائش تو بھی ذرا صلی اللہ آج کہہ دے. تیری ابتدا سے تیری انتہا تک محمد محمد محمد. ہر طرف بچیاں بھی بیبیاں بھی مرد بھی اوپر موسم سرد بھی اوپر چہرے زرد بھی. اس کے باوجود نعرہ گونجتا جا رہا ہے. کبھی یہ نعرہ تھمتا ہے پھر آواز آتی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. تب مجھے قرآن مجید کی آیت کی سمجھ آئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جب بلال مکے میں نام لیتا تھا کافر پکڑ کے اسے تھام لیتے تھے پکڑ کے لٹاتے تھے سلاخیں لوہے کی گرم کر کے بلال کی زبان کو داغتے تھے. پھر لے گا یہ نام. تب رب نے تب بولا تھا پر میں مدنی نہ رو دل کو نہ لگا. آج مکے کی گلی میں تیرا نام کوئی نہیں لینے دیتا. رو نہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وقت آئے گا لگ پتا جائے گا تیرا رب یہ وعدہ نبھائے گا تیرے نام کو وہاں تک لے جائے گا. زمانہ تیرے نام کو سینے سے لگائے گا. چار سو تیرا درود ہوگا سلام ہوگا. جہاں کوئی کان دھرے گا تیرا ہی نام ہوگا. میں تو آج کے اس جلسے اس انتظام اس اہتمام کو بھی رب کے وعدے کا ایفا کہہ رہا ہوں. جو رب نے وعدہ فرمایا وہ پورا کر دکھایا. مرحبا. آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ کیا منزل ہے کون سا ملک ہے جہاں دنیا ختم ہوتی ہے جہاں دنیا بالکل ختم ہو جاتی ہے وہاں حضور کا نام گونج رہا. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری داستان. پوری دنیا میں حضور کا نام اس موسم میں گونجتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میلاد حضرت عیسیٰ کا دسمبر کے مہینے میں اور عیسائیوں کو کک پتا نہیں کہ آج کون گیا کون آیا. این اسی دن ہر ملک میں مسلمان میلاد مناتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بھی شریک فرماتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ کو بھی ان کو یاد نہیں ہے. ان کے معبد اجڑے ہوئے گرجوں میں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے. دن بنا رات ہے لیکن مدنی تیری کیا بات ہے. لگتا یہ ہے ساری جو کائنات ہے تیرے حسن کی خیرات. ہر سو چار سو تیری ہی بات ہے. اور
اب آ گئی ہے بات تو میں اس کو نعمت کا اظہار کہوں کہ جب مسلمانوں نے ناروے میں میلاد النبی منایا اور اس شان سے منایا، میں جس دن واپس آنے والا تھا ایک رات پہلے ایک ہمیں ای میل موصول ہوئی، ایک بچی نے پیغام دیا میں نے کل کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے دوستوں نے کہا تو اب آیا ہے پاکستان سے، واپس جا ذرا شان سے، آباد کر جا ایک وجود کو ایمان سے، واقف کر جا قرآن سے۔ میں نے کہا کہ میرے سونے نبی میرے آقا جب حضرت خالد آئے یمن سے پلٹ کے اور حضرت علی کو حضور نے فرمایا جا یمن، جا یمن، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ پیار سے کام لوں یا تلوار سے؟ دونوں طاقتیں تھی نا مولا علی کے پاس، یا رسول اللہ تلوار سے کام لوں یا پیار سے؟ سرکار نے فرمایا تلوار والا بھیجا تھا وہ خالی آ گیا ہے، اب پیار کی اٹھا تلوار کر دے کفر کی گردن پہ پار، لیکن چلا پیار کی تلوار۔ پیار کی تلوار اور فولاد کی تلوار میں فرق ہے، فولاد کی پسے دیدم یکیرا دو کرد تیغ، یہ لوہے کی تلوار خنجر چھرا جہاں پڑتا ہے ایک کو دو میں بدل دیتا ہے، لیکن تلوار عشق بھی دو را یکے کند، عشق کی تلوار دو پہ گرتی ہے ایک کر دیتی ہے، برے کو نیک کر دیتی ہے۔ اگر برا نہ لگے کیونکہ یہاں علماء بھی کثرت سے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج لوہے کی تلوار کی ضرورت نہیں، پیار کی تلوار کی ضرورت، پیار کے خنجر کی ضرورت ہے، جہاں یہ چلتا ہے دو کو ایک کر دیتا ہے، بد کو نیک کر دیتا ہے، پتھر میں بھی چھیک کر دیتا ہے۔ اس لیے پیار سے کام لیجئے، میں بھی یہ جو گوڑا اور نمک ملاتا ہوں اسی لیے، ورنہ شولے ہر زبان اگل سکتی ہے، انگارے ہر منہ میں ہر چھاتی میں ہوتے ہیں، لیکن ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی جا، ورنہ علی کی تلوار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اتنی پاور تھی میرے علی کی تلوار میں کہ جب خیبر کے درے کو ہاتھ ٹکایا تھا، پورا درہ خیبر نہیں پورا قلعہ ایسے زلزلے میں آیا تھا۔ جس کی طاقت کا یہ عالم ہو، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا پیار سے کام لینا، پیار کی تلوار سے کام لینا۔ اور جو کہنا تھا وہ یہ جملہ تھا، آپ نے فرمایا ایک بندہ بھی اگر تیری ہمت محنت کوشش سے کلمہ پڑھ گیا تو تو عرش کے اوپر چڑھ گیا۔ ایک بندے کو بھی اگر تو نے کلمہ پڑھا دیا تو علی یہ کل کائنات ایک طرف، ایک بندے کی ذات ایک طرف۔ میں نے لالچ کیا کہ کل ایک بندے کو میں بھی کلمہ پڑھاؤں پھر واپس جاؤں۔ دوسرا دن ہوا اور وہ جو مسلمانوں جلوس نکالا تھا بازار میں، لوگ سمجھے تھے یہ رسم ہے، یہ روایت ہے، وہ رسم نہ تھی، وہ ریت نہ تھی، وہ روایت نہ تھی۔
اس کی تاثیر ہوئی، بے پیر با پیر ہوئی، سبحان اللہ، حضور کے ذکر کی ایک مجلس ایسی اکثیر ہوئی، سبحان اللہ، ایک نوجوان پڑھی لکھی بچی آئی کلمہ پڑھنے کے لیے، جب ہم نے اس بٹھایا اور اس کو 8-10 منٹ حضور کا اور حضرت عیسیٰ کا بتایا، پھر ایک ایک لفظ کر کے کلمہ پڑھا۔ ظاہر ہے نارویجن کو عربی کہاں ہے، لا الہ، اب ٹوک 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 کے تے مک مک کے پورا جب کلمہ پڑھایا اور ٹرانسلیٹر نے اسے کہا کہ شیخ نے تجھے کلمہ پڑھا دیا، تو مسلمان ہے، اٹھی اور صوفی کیا وجد کرے، تڑپے اپنی سہیلی کو پکڑ کے کہے بول میں مسلمان ہو گئی، میں اللہ اور محمد پہ قربان ہو گئی، میری اونچی دنیا میں شان ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں وہ نبی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ بول میں مسلمان، اپنی سہیلی، وہ تو دوسری تو تھی وہی مذہب پرانے والی، جس کو ساتھ لائی تھی اس کو پکڑ کے جھنجھوڑے اور روئے تڑپے، اور اس وجد کو میں کیا نام دے سکتا ہوں۔ شہباز قلندر کہتے ہیں نمیدانم کہ آخر چون دمِ دیدار می رقص، نمیدانم کہ آخر چون دمِ دیدار می رقصم، ولے نازم بعیزو کے پیشے یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں بست سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، تو آن قاتل کے از بحر تماشا خون من ریزی منا بسمل کے برخنجر خوخار می رقصم، اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سرے خارے، من آن قطرہ شبنم کے بر نوکے خار می رقصم، منم مسلمان مروندی کے یارم شیخ منصور ملامت می کند خلقے و من با جبہ و دستار می رقصم۔ اب جھنجھوڑ کے کہے بول میں مسلمان ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی، اونچی میری شان ہو گئی، میں اللہ رسول پہ قربان ہو گئی، میں مسلمان۔ اس دن میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا کہ اسلام جب شعوری طور پہ سینے میں آتا ہے تو بھٹیاں سلگاتا ہے۔ آپ اور ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اسلام کی، اس لیے ایسی قدر نہیں جیسی ہونی، کیونکہ ہمیں ساری چیز تیار، نانی، اماں جان، دادا جی، ماموں جی، خالہ جی، خالو جی، سارے جو مسلمان تھے، کیا پتا اسلام سینے میں آتا ہے کیا رنگ لگاتا ہے۔ اس دن دیکھا وہ ادھر روئے، جتنے لوگ تھے سارے تب کے روئے، میری دوستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ او بچی تجھے کون یہاں لایا؟ اس نے کہا کوئی نہ گیا نہ آیا نہ کوئی لایا، تو پھر کس نے تجھے اللہ کا سبق پڑھایا؟ کس نے محمد الرسول اللہ سے آشنا فرمایا؟ اس نے کہا یہ بازار میں نکلے ہوئے لوگ جب محمد کا نعرہ لگاتے ہیں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس نام میں کتنی چس ہے، کیسا غضب کا رس ہے، اسی پہ ہر چیز بس۔
سبحان اللہ آپ شاید یہ سمجھے ہوں کوئی رسم لگی ہے، یہ نہ رسم ہے نہ ریت ہے، یہ پریت ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، اروار نہیں پار ہے۔ اب میرے ساتھ کئی کہانیاں ہیں، ایک میں اور آپ کو اجازت سے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ انگلینڈ کے 4 صوبے ہیں، برطانیہ، ایک صوبہ کے نام ہے ویلز۔ ویلز کا ایک شہر ہے نیو پورٹ، الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کی وہاں ایک مسجد غوثیہ ہے نیو پورٹ شہر میں۔ عصر اور مغرب کے درمیان، اب آپ کا تو تجربہ ہو رہا ہے نا عشاء کے بعد، لیٹ تاکہ کرو ویٹ تاکہ لوگ ہو جان لام لیٹ، ویکھیے کنہ مولوی صاحب دا نات خاندہ ویٹ، لیکن وہاں کوشش کرتے ہیں لوگ تاکہ شام کو جلسہ بھی ہو جائے، صبح کو کام بھی ہو جائے۔ اب انہوں نے عصر سے مغرب تک جلسہ رکھا اور موسم تھا معراج النبی۔ اب میں نے تقریر شروع کی، ان کا ایک لمبے قد کا آدمی آیا، سوٹڈ بوٹڈ گورا، وہ پہلے تو آکے دیکھتا رہا، پتہ نہیں ہمارا حیولہ ہی دیکھتا رہا کہ بندہ کیسا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے بوٹ اتارے، یہ بھی ہوتے ہیں نظارے، ورنہ بوٹ اتارنا بڑا اوکھا کام ہے۔ بوٹ اتارے، مسجد میں آ گیا، آیا، پھر پہلے کچھ دیر کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا پھر میں نے وہی کہا نا کہ تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ کر۔ حضرت پیر نصیر الدین نے کہا تھا کہ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا۔ صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ بیٹھ گیا، تقریر ختم ہوئی تو وہ اٹھا، اٹھ کے وہاں کے ایم پی تھے، جیسے ایم پی اے ہوتے ہیں، ان کا نام تھا اسلم گیل صاحب، مسلمان ایم پی تھے، ان کو آ کے ملا، کہنے لگا میں تمہارے پریسٹ کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں۔ اس پریسٹ کا نام ہے خان محمد قادری، میں تمہارے پریسٹ کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ اتھارٹی مجھے نہیں، یہ مسجد کمیٹی کے چیئرمین کو ہے کہ وہ تمہیں میٹنگ کرا سکتا ہے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا پہلے تو اے دس تینوں کوئی سمجھے چاہے؟ میں نے تو اردو میں کتاب کی، اس نے کہا کک سمجھ نہیں آیا، انگریزی میں اسے بتایا، کک سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا پھر تجھے شوق کیوں چڑھ رہا کہ تو ہمارے پریسٹ کے؟ اس نے کہا سچی بات یہ ہے میں باہر سے گزر رہا تھا، میں نے ویسے کہا چلو وزٹ کروں، اور میں نے جس وقت تمہارے پریسٹ کو دیکھا اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، جب یہ کہتا تھا نا محمد، میرا دل میرے سینے میں ناچنا شروع کر دیتا تھا، میں پھر جا نہیں سکا، میں نے کہا چلو محمد محمد سن لو، میں صرف یہ محمد سننے آیا تھا۔ اس نے کہا ہون تو مل سکتا، آیا اور جیسے کوئی پرانا صدیوں کا بچھڑا یار ملا، آ کے میرے کاندھے پہ سر رکھ لیا، مجھے گلے لگا کہ اب چھوڑے نہ، اور پھر مجھے وہی کہتا ہے کہ اینی پرابلم؟ میں آکھا جڑا میں نو پرابلم سے میں حل کر کے جا رہا کوئی کم شم، میں کہ میرا کم یہی ہے جڑا جو میں کر کے جا رہا ہوں یہی میرا کام ہے۔ اس نے جیب سے نکالا وزٹنگ کارڈ، اس نے کہا یہ جو میں محمد سننے آیا ہوں، میں کوئی گرا پڑا گلی کا آدمی نہیں ہوں، میں بھی ممبر ہوں اس علاقے میں، لیکن اس محمد کے لفظ نے ایسا کڑا دل میں، اس کو کہتے ہیں کہ محمد محمد کریں دیں گزر گئی،
محمد محمد کریں دے گزر گئی عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اساڈی محمد محمد پکے دے گزر گئی اساڈی محمد محمد پکے دے گزر گئی نبی رسولیں دی احمد دے در نبی رسولیں دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کرے دے گزر گئی محمد محمد کرے دے گزر گئی عہد نال احمد ملے دے گزر گئی عہد نال احمد ملے دے گزر گئی عہد نال احمد میں اپنی حیاتی تو قربان تھی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی عہد نال احمد ملے دے گزر گئی محمد محمد ایک بچی میرے پاس مجھے ٹیلی فون ملا ایک شہر ہے ہڈسفیلڈ وہاں حضرت صاحب کے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں ایسے میرے بھی کچھ دو چار تو انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ کیا 20 منٹ کے اندر اس شہر میں پہنچ سکتے ہیں 20 منٹ اور اللہ کی قدرت میں جس شہر میں تھا وہ وہاں سے 20 منٹ پہ ہی تھا میں نے کہا خیر ہے تو اس بچے نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ انگلش والا ٹرانسلیشن ساتھ رکھا کر ڈرائیور تھا میں نے وہ کام شروع کر دیا اور میں انڈر لائن کر کے رکھتا رہا شراب والی جگہ جہاں اسلام نے کہا انما الخمر والمیسر تو میرے جو کسٹمرز ہیں ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں ایک عورت نے وہ پڑھا کھلے لوگ ہیں بک پڑھی جب اس جگہ پہ پہنچی تو اس نے دوسرا دن اس نے کہا کہ یہ کیا ہے میں نے کہا قرآن ہے کہا یہ تمہارا رب بولتا ہے فرمایا ہمارا رب بولتا ہے لیکن ہمارے نبی کے ذریعے بولتا ہے اس نے کہا جو یہ مذہب ہے میں آج ہی اسے قبول کروں اور ابھی اس نے کہا کیا آپ آ سکتے ہیں میں نے کہا اندھا کیا منگے دو ہی کو اتھے ہی رکھی تو بس انہوں وضو شضو اپنی بیوی نواہ کرواتے قادری پہنچے میں نے نہ آؤ دیکھا تھا جب وہاں آیا اب آپ اگلی بات حیران ہو گیا جس وقت میں نے اسے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے مسلمانوں میں جو آنا جانا ان کا تھا روز جو سفر کرنا ہے میں نے اس سے پہلا سوال کیا میں تیرا نام کیا رکھا پرانا تو سوٹ نہیں کرے گا آپ سنیں گے حیران ہوں گے اس نے کہا عائشہ سبحان اللہ سبحان اللہ عائشہ میں نے کہا پگلی یہ تجھے کس نے بتایا اس نے کہا مسلمان کلیگز ہیں کام کرتی ہیں یہ نام اکثر ایک دوسرے کو پکارتی ہیں اور مجھے یہ نام پیارا لگتا صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے رحمت دے ڈیرے میں صدقے تیرے اللہ جانتا ہے میرے نبی کے نام میں اتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے برمنگم میں یہ جیسے بین المذاہب کانفرنسیں ہوتی ہیں نا ہم مسلمان بھی کرواتے ہیں وہاں برمنگم میں کانفرنس ہوتی تھی اس میں سارے مذہب کے لوگ آتے یہودی عیسائی بدھ مت ہندو سکھ مسلمان وغیرہ وغیرہ ایون نان بلیورز بھی سارے آتے اب ایک ہر مذہب کا رہنما تقریر کرتا ہے مسلمان جو اٹھا سکالر اس نے جب سرکار کا نام لیا تو جو سامعین بیٹھے تھے انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضور کا نام آیا انہوں نے
ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے وہاں کیونکہ مجمع مکس تھا، انہوں نے کہا ذرا یار دے نال پیار دا اتھے اظہار کریے چا صاحب۔ یہاں ہمیں اتنی شوق نہیں ہوتا جتنا وہاں ہوتا ہے، وہاں ہم دل زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ نال برادری بھی ہے۔